اخیر میں ایک آدمی جہنم سے نکلے گا جس کے بارے میں مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا۔ جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی، جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیات ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أفضل أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، ہمارے سامنے دو باتیں ہیں، ایک ایمان اور ایک اسلام۔ ایمان کا تعلق ہے دل سے، آدمی دل سے تصدیق کرے کہ ہمارا معبود ایک اللہ ہے۔ ہماری رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ قرآن کی شکل میں اللہ نے دیا ہے۔ خاص طور سے تین باتوں کا اقرار کرنا اور اس کو دل سے مان لینا، یہ ایمان ہے۔ اس لیے بعض روایتوں میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ اگر وہ 5 چیزیں کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، یہ اولین جنت میں شمار ہوگا۔ جنت میں سب سے اول میں اول اولا میں داخل ہو جائے گا۔ بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں اول چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک اللہ کے اقرار کرنا، اس کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ یہ چیز اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک یہی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا: الا انبئکم باکبر الکبائر 3؟ ہم تمہیں 3 چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، وہ دنیا کے بڑے گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا: الاشراک باللہ۔ پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو پارٹنر تسلیم کرنا، یہ ہے شرک۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں رکھنا چاہتا، یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے، اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ جب یہاں نہیں پسند ہے تو اللہ کی ذات میں پارٹنری یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اسی میں فرمایا
اور ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ماں باپ کی خوشی میں اللہ نے اپنی خوشی رکھ دی۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، ماں باپ کی خوشی میں اللہ نے اپنی خوشی رکھ دی، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ نے اپنی ناراضگی رکھ دی۔ اور تیسرا فرمایا وشہادۃ الزور او قول الزور، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، دیکھو اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو جائیں وہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو کچھ دن کے لیے سزا دے دے، اس کے بعد آخر کار جنت میں بھیج دے گا۔ تو دوستو ایک ایمان ہے، ایمان کا تعلق ہے دل سے، اللہ کو معبود تسلیم کرنا، آپ کے نبی کو پیغمبر تسلیم کرنا، اور آپ کی دی ہوئی کتاب قرآن کریم کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنا، یہ دل سے ماننا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اس ایمان کے بعد کچھ اعمال بتائے گئے ہیں، ان اعمال کو عملی جامہ پہنا دینا، یہ اسلام ہے۔ اور اس اعمال میں سے پہلا عمل جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ نماز ہے۔ مثال دے دے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جو حیثیت انسان کے جسم میں سر کی ہے وہی حیثیت عبادات کے اندر نماز کی ہے۔ پورے جسم کے اندر سب سے زیادہ اہم حصہ سر ہے، اسی طرح پوری عبادات کے اندر سب سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے۔ کل قیامت کے روز انسان کے جملہ اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر أو كما قال عليه السلام۔ انسان کے تمام اعمال میں سے سب سے پہلا عمل نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور اگر نماز ٹھیک نکل گئی تو انسان کامیاب بامراد ہوگا، اور اگر نماز ناکام اور خراب ہو گئی تو انسان ناکام نامراد ہو جائے گا۔ تو یہ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا، اس تصدیق قلبی کے ساتھ کہ میرا معبود ایک اللہ ہے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری آخری کتاب قرآن کریم ہے، اس تصدیق کے ساتھ ساتھ اعمال میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، یہ انسان کی اولین کامیابی ہے۔ نماز ہے، سال کا روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ توفیق دے مال دے تو صاحب سال میں زندگی میں ایک دفعہ حج ہے، یہ سب اعمال ہیں، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق عمل سے ہے۔ جب یہ دونوں باتیں کسی انسان کے اندر جمع ہو جائیں پھر وہ انسان کامل مسلمان بنتا ہے، اور اسی کے لیے ہے کہ صاحب یہ مرتے ہی اولاً جنت میں داخل ہو جائے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو یہ اللہ کے دوست ہیں جن کے دلوں کے اندر، جن کے سینے میں ایمان راسخ ہے، جن کے اعمال، جن کے ہاتھ پاؤں کے اندر عمل اسلام ہے، یہ کامل مسلمان ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی رنج ہے، یہ صاحب جنتی لوگ ہیں۔ دیکھیے اعمال کی مضبوطی ایمان کی مضبوطی سے ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہی شاندار اس سے اعمال نکلیں گے۔ ایمان اگر کمزور ہوگا اعمال میں سستی اور کاہلی آئے گی۔ آج بہت سے مسلمان ہیں، جی چاہا ظہر پڑھ لی،
جی چاہا مغرب پڑھ لی، جی چاہا کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی دل چاہا قرآن اٹھا لیا، کبھی دل چاہا سچ بول لیا، کبھی دل چاہا اللہ کی بات کر لی، دل چاہا نہیں کیا۔ آج اس طرح رلا ملا مسلمان چل رہا ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ یہ کامل مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ کامل مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے اللہ کی ایک ایک بات کو، نبی کی ایک ایک سنت کو زمین آسمان سے زیادہ قیمتی سمجھنا اور زیادہ اہم سمجھنا۔ ہماری دنیا چلی جائے، عزت چلی جائے، مال ختم ہو جائے، مگر اللہ اور رسول کی بات ہم سے نہ چھوٹنے پائے، یہ ہے صاحب اصلی ایمان۔ اور یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کے اعمال مضبوط ہوں گے، جب انسان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ایمان مضبوط ہے تو اعمال اچھے نکلیں گے، مضبوطی کے ساتھ نکلیں گے۔ اور ایمان اگر کمزور ہے تو اعمال میں سستی ہے، کاہلی ہے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا، سستی اور کاہلی ہوتی رہے گی۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنی آل اولاد کی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان ہی صاحب حدیث پاک میں ہے، صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان قبل القرآن، ہم نے ایمان کو قرآن سے پہلے سیکھا ہے، ہم نے ایمان کو قرآن سے پہلے سیکھا۔ تو کیا ایمان الگ چیز ہے، قرآن الگ چیز ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قرآن میں وہ آیتیں جن کا تعلق ایمانیات سے ہے، اللہ کی توحید سے ہے، نبی کی رسالت سے ہے، قرآن کریم کی اللہ کی کتاب سے ہے، یوم آخرت سے ہے، جنت اور دوزخ سے ہے، حشر اور نشر سے ہے، تو جن احکامات کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں پہلے اتاری۔ الف لام میم ذالک الکتاب، اے لوگو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں شک نہیں، اس کو مان لو، یہ پہلے آئی۔ اے لوگو اللہ ایک ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے لوگو اللہ ایک ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جن معبودان باطل کی تم پوجا کرتے ہو۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہو اللہ اکیلا ہے۔ ان آیت کریمہ کا نزول پہلے ہوا ہے جن کا تعلق ایمان سے ہے، کہ ان کے بغیر انسان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان کے ایمان درست نہ ہو، ایمان کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو اپنے ایمان کو بہت مضبوط کرنا چاہیے۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوگا پھر اس سے نکلنے والے اعمال شاندار ہوں گے۔ میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ مضبوط مومن یہ بہتر ہے، افضل ہے، اور اللہ کو بہت پسند ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ جو مضبوط مومن ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، قابل قدر ہے، اور ہر مومن کے اندر اللہ نے بھلائی رکھی ہے۔ اس حدیث کا ظاہری تو یہ معنی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہاتھ پاؤں سے طاقتور ہے، صحت مند ہے، جسم کے اعتبار سے بڑھیا ہے تو زیادہ بہتر ہے اس مسلمان کے مقابلے میں جو دبلا پتلا کمزور بیمار ہے۔ لیکن اس کا ظاہری معنی یہ مراد نہیں ہے۔ حقیقی معنی اس کا یہ ہے کہ وہ مسلمان جس کا ایمان لوہا لاٹ ہو، جو ٹس سے مس نہ ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر اس کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہ آئے۔ حضرت سمیہ کا ایمان دیکھیے، ابو جہل سامنے آیا اور کہا سمیہ میں نے سنا ہے کہ تم کلمہ پڑھتی ہو لا الہ الا اللہ۔ کہاں پڑھتی ہوں؟ کہا تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ کہا پرے ہٹو، چھوڑانے والے تو بہت چلے گئے،
یہ کلمہ ایمان دل کے اندر بیٹھ چکا ہے، اب یہ نہیں نکل سکتا، اب یہ نہیں نکل سکتا۔ 70 سال کی بوڑھی عورت ہے، اس نے کہا نہیں تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ آخر کار بحث کرتے کرتے ان کے نازک حصے میں تیر مار کر کے اس نے شہید کر دیا، لیکن اس بوڑھی ماں پر قربان جائیے، اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ ہے ایمان لوہا لاٹ۔ ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظالموں نے 4 طاقتور اونٹ لیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کو چاروں اونٹوں میں باندھ دیا، ایک پیر ایک اونٹ میں، ایک پیر ایک اونٹ میں، ایک ہاتھ ایک اونٹ میں، ایک ہاتھ ایک اونٹ میں، اس طرح 4 اونٹوں کے اندر ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا، اور اس کے بعد مخالف سمت دوڑا دیا، ایک کو پورب میں، ایک کو پچھم میں، ایک کو اتر میں، ایک کو دکن میں۔ اس طرح ان کے جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے، جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے، مگر ایمان میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ ہے دوستو لوہا لاٹ ایمان۔ حالات کیسے بھی آ جائیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، انسان کی عزت چلی جائے، جان چلی جائے یا رہے، مال چلا جائے، ختم ہو جائے، لیکن ہمارے ایمان میں فرق نہیں آئے گا۔ جو ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے رگ رگ کے اندر، روئے روئے کے اندر صاحب یہ پیوست ہو چکا ہے، یہ کسی حال میں نہیں نکلے گا۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اعمال اتنے اچھے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا ایمان لوہا لاٹ ہو، جس کا ایمان طاقتور ہو، وہ انسان اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس مسلمان کے بارے میں جس کا ایمان کمزور ہے، کمزور والا ایمان، یہ اللہ کو اتنا اچھا پسندیدہ نہیں ہے، اتنا محبوب نہیں جتنا صاحب طاقتور ایمان اللہ کو پسند ہے۔ اور آگے فرمایا ہر مسلمان کے اندر ایمان والے میں بھلائی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی، یہ زمانہ چل رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ انہی کے زمانے میں اتفاقاً ایسا ہوا، کچھ رومی عیسائی کفار جو تھے انہوں نے موقع سے ان کو پکڑ لیا، گرفتار کیا اور لے جا کر اپنے بادشاہ کے پاس پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ بادشاہ کی مجلس میں پیش ہو گئے، اس کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے کہا، پہلے لالچ دی، ایمان چھوڑ دو، اپنے ایمان کو چھوڑ دو، مرتد ہو جاؤ۔ قرآن کریم نے کیا بیان کیا؟ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ کہا کہ جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں، کفر اختیار کر لیں اور اسی میں بڑھتے بڑھتے چلے جائیں، سخت ہو جائیں، متشدد ہو جائیں، سن لو ان کی توبہ قبول نہیں ہے، اور یہ بڑے درجے کے گمراہ لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے، مرتے ہی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، بیچ میں کوئی سفارش نہیں، بیچ میں کوئی حمایت نہیں۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ تو ان کو لالچ دیا کہ تم ایمان چھوڑ دو، کیا ملے گا؟ کہا صاحب تمہیں ہم اپنے حکومت میں پارٹنر بنا لیں گے، آدھی بادشاہ تمہاری، اور دوسرا تحفہ یہ ہوگا کہ شہزادی سے اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ یہ 2 بڑے بڑے تحفے لالچ دیے، ایمان کا سودا کر لو اور آدھی بادشاہت تمہاری اور شہزادی سے تمہارا نکاح۔ لوہا لاٹ مسلمان، پکا ایمان والا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ اے ظالم، اگر تو پورے عرب کی دولت مجھے دے دے، اے
ظالم اگر تو پورے عرب کی دولت مجھے دے دے اور گھنٹہ 4 گھنٹہ کے لیے تو مت کہو، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اگر تم کہو کہ ہم دین محمدی سے ہٹ جائیں، یہ نہیں ہو پائے گا۔ سارے عرب کے برابر دولت دے دو اور آنکھ جھپکنے کے برابر مجھ سے کہو دین محمدی سے ہٹ جاؤ، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ میں پکا مسلمان ہوں، لوہا لاٹ ایمان والا ہوں، میری ایمان میں فرق نہیں آ سکتا ہے۔ نہ کوئی لالچ سے میری ایمان کا سودا کر سکتا ہے، نہ مجھے کوئی ڈرا کر دھمکا کر سودا کر سکتا ہے۔ پہلے تو لالچ دی، اس کے بعد کہا اچھا ٹھیک یہ ایسے نہیں مانے گا، کہا سوچ لو۔ کہا صاحب سوچنا کیا ہے، سوچا سوچایا ہوا ہے، ہم ایمان سے دین محمدی سے 1 سیکنڈ کے لیے نہیں ہٹ سکتے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صاحب، تانبے کی کڑھائی منگائی، اس میں تیل رکھوایا اور اس کو کھولایا اور ایک قیدی کو اس میں ڈال دیا، وہ تل گیا، نظروں کے سامنے وہ تل گیا، اس کا گوشت بھون گیا، ہڈیاں دکھنے لگی۔ کہا صاحب تمہارا بھی یہ حشر ہوگا۔ پہلے لالچ دی، بعد میں ڈرایا دھمکایا، خوف دلایا۔ کہا صاحب جو میں نے کہہ دیا، ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، جان رہے چلی جائے، جان رہے چلی جائے، ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا اس کو لے جاؤ، تختے پر چڑھا دیا اور اپنے لوگوں سے کہا اس کے دائیں بائیں تیر کی بوچھار کر دو، تیر چلاؤ دائیں سے بائیں سے۔ چنانچہ تختے پر لٹکا کر کے ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح تیر چھوڑنے لگے، دہشت میں آ جائیں، ڈر جائیں۔ پھر کہا صاحب سوچ لو اور اس کلمہ کو چھوڑ دو، ایمان سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ظالم جو میں نے کہہ دیا، میں پکا ایمان والا ہوں۔ یہ کلمہ اللہ کا بول، اللہ کی بات ہمارے دل میں، ایک ایک رگ میں، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں، ہمارے جسم کے ایک ایک روئے میں پیوست ہو چکا ہے، یہ ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی نہیں نکل سکتا۔ پھر اس کے بعد کہا ان کو سولی پر لٹکا دو، قتل کر دو ان کو۔ وہ بیچارے رونے لگے۔ بادشاہ نے سوچا شاید ڈر گئے، ان کو بلایا، کہا صاحب رو نہیں، اب بھی وقت ہے، ایمان سے پھر جاؤ، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ انہوں نے جواب دیا ظالم میں جان کے لالچ میں نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان چلی جائے گی، میری جان بچ جاتی اچھا ہوتا، جان جانے کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، اس بات پر رو رہا ہوں یا اللہ تو نے مجھے ایک جان دی ہے اور آج موقع ملا ہے تیرے نام پر اس دی ہوئی جان کو قربان کرنے کا۔ یا اللہ ہمارے جسم میں جتنے قطرے ہوتے، جسم میں جتنے روئے ہوتے اور سر پہ جتنے بال ہوتے، ہر روئے کے بدلے میں، ہر قطرے کے بدلے میں، ہر بال کے بدلے میں اگر میرے جسم کے اندر روح ہوتی تو تمام روحوں کو تیری خوشی میں تیرے نام پر آج میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ نے دیکھا ارے یہ تو بڑا زبردست ہے، ہم جتنے اس کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں، اتنے زیادہ اس کا ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خیر متاثر ہوا، کہا ان کو چھوڑ دو۔ نیچے اتارا گیا، کہا اچھا صاحب میرے سر کا بوسہ لے لو۔ بادشاہ نے کہا میرے سر کا بوسہ لے لو، ہم تمہیں آزاد چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ خالد تنہا مجھے، میرے جتنے بھی مسلمان ساتھی ہیں اگر سب کو چھوڑو تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں اپنے لیے نہیں، میں اپنی جان کی بخشش کے لیے تجھے بوسہ بھی نہیں دے سکتا، تیرے ماتھے کو چوم بھی نہیں سکتا ہوں۔ ہاں اگر تم میرے ساتھی تمام مسلمانوں کو آزاد کر دو تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں سب کو چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے اس کے سر کو چوم لیا۔ پھر خیر
اپنا اور تمام ساتھیوں کو بحفاظت لے کر مدینہ پہنچے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر خلیفۃ المسلمین استقبال میں نکل آئے اور تمام مسلمانوں میں اعلان کیا کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ سب عبداللہ کے ماتھے کو چومے بوسہ لیں۔ یہ ہے دوستو ایمان۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ، طاقتور مسلمان، طاقتور ایمان والا یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور ایمان والے سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر ایمان بیٹھا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اور ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے اعضاء سے اسلام کا ظہور ہو رہا ہے، نماز کی شکل میں، عبادت کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، سچ بولنے کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر اور اوراد کی شکل میں، تسبیحات کی شکل میں۔ یہ پکے مسلمان، ان کے بارے میں فرمایا گیا مرتے ہی سیدھے جنت میں جائیں گے، مرتے ہی ان کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ لیکن آگے فرمایا وفی کل خیر، کوئی بھی ایمان والا ہو کمزور ہی صحیح مگر وہ بھی صاحب کیا ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ اگر ایمان مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، تو اعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں اعمال میں کوتاہی دیکھیں وہ سب ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایمان اگر مضبوط ہوگا تو اعمال میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے سنائے، ان کا ایمان مضبوط تھا تو انہوں نے دین سے سمجھوتے کے لیے 1 منٹ کا بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ پوری پوری حکومت کا لالچ دیا گیا، شہزادی سے نکاح کا لالچ دیا گیا، جان کو بچانے کی لالچ دی گئی، مگر صاحب انہوں نے 1 سیکنڈ کے لیے اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اعمال زبردست نکلتے ہیں، اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی حاجت ہے۔ آج چونکہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، اسی لیے اعمال میں سستی ہے، نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ روزوں کا اہتمام ہے، نہ صحیح ڈھنگ سے انسان زکوٰۃ دے رہا ہے، تمام اعمال میں کوتاہی ہے۔ کیوں؟ ایمان میں کمزوری۔ ورنہ ان صحابہ کرام کے بارے میں آپ دیکھیے جن کے ایمان پہاڑ جیسے تھے، وہ لوہا لاٹ ان کا ایمان تھا۔ نبی کی ایک ایک سنت ہو، فرض تو بہت دور کی بات، واجبات بہت دور کے ہیں، ایک ایک سنت کے بارے میں بادشاہ کی محفل میں رہ کر کے انہوں نے مخالفت کی ہے، اور نبی کی ایک چھوٹی سی بھی سنت کو انہوں نے ترک نہیں کیا۔ کیونکہ صاحب جو ہمارے پاس ایمان ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی تمام خزانے، آسمان، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب مل جائیں تو صاحب ایمان کا مقابل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن، ان الذین کفروا وماتوا وہم، ان الذین کفروا وماتوا وہم، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی پر ان کی موت ہو گئی، یہ ظالم ہے، جہنمی ہے، کل قیامت کی رسوائی اور عذاب سے بچنے کے لیے یہ پوری دنیا کا سونا اگر پیش کر دیں تو صاحب اللہ تعالیٰ ان کے سونے کو نہیں قبول کرے گا، ان کی چاندی کو نہیں قبول کرے گا، کیونکہ کفر کے ساتھ اللہ نے جہنم میں جانا طے کر دیا ہے۔ کفر کے ساتھ کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اب ساری دنیا کا خزانہ پیش کر دے، اپنی اولاد کو پیش کر دے، تمام اعزاء اقربا رشتہ دار بیوی بچوں کو پیش کر دے، کچھ قبول نہیں ہوگا، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کا مدد وہاں کام آئے گی۔ اس لیے اس معاملے میں آخرت کو دنیا پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں تو کام بن جاتے ہیں، سفارش سے، سپورٹ سے، رشوت سے، یہ تمام طریقے آج چل رہے ہیں جس سے دنیا میں کام بن جاتے ہیں۔ اچھوں کے بھی کام بنتے ہیں، بروں کے بھی کام بن جاتے ہیں۔ پیسہ دے دے، رشوت کھلا دے، سفارش لگوا دے، کہیں دباؤ ڈلوا دے،
تو اس راستے سے بہت سارے کام بن جاتے ہیں، صحیح بھی کام ہوتے ہیں، غلط بھی کام ہو جاتے ہیں. لیکن صاحب دنیا کے ان معاملات کو آخرت پر قیاس نہ کرو. وہاں سفارش نہیں چلے گی کفر کے ساتھ، وہاں سفارش نہیں چلے گی کفر کے ساتھ، وہاں کوئی انسان مدد نہیں کر سکتا ہے کفر کے ساتھ، وہاں کوئی رشوت نہیں دی جا سکتی ہے. اس لیے جن کا کفر پر مرنا یقین ہو گیا ان کا سیدھے کیا ہے جہنم ان کے لیے. لن تقبل شفاعتهم واولئک هم الضالون. یہ گمراہ بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، ان کی طرف سے سفارش قبول نہیں ہوگی، نہ ان کی طرف سے کوئی مدد ہوگی. تو ایمان جو ہے یہ انسان کو جنت میں کہیں نہ کہیں داخل کرائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کمزور بھی ایمان والا ہے اس کے اندر بھی بھلائی ہے. کمزور ایمان والے کے اندر بھی بھلائی ہے. اگر ایمان کمزور ہے تو اعمال میں کوتاہی، اعمال میں سستی، اعمال کے اندر صاحب کمی، تو اس اعمال کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے یہ اللہ کے ذمے ہے. ہمارے کمزور اعمال، سست اعمال، ناقص اعمال اللہ چاہے تو اپنی طرف سے معاف کرنا دے اور جنت کا داخلہ دے دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو دوزخ میں ڈال دے. جاؤ، جو تم نے غلط کام کیا، کم عمل کیا، سستی کی تم نے، تمہارے اعمال ناقص ہیں، تو تم جاؤ اور اپنے اعمال کی کمی کے برابر سزا کاٹو، جہنم میں اللہ ڈال دے گا. لیکن ایک نہ ایک دن وہ بھی اپنی سزا پوری کر کے اور جہنم سے نکلے گا. بہت سارے لوگ نکلیں گے، کچھ لوگ تو سفارش کے ذریعے نکل جائیں گے، بہت سے لوگ سفارش کے ذریعے جہنم ہی میں نہیں جائیں گے، اور بہت سے لوگ سفارش سے نکالے جائیں گے. اخیر میں ایک آدمی جہنم سے نکلے گا جس کے بارے میں مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا. جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی، جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیات ہے. اس کو وہاں لا کر کے نہلایا جائے گا. نہلاتے ہی پورا جسم اس کا نورانی منور ہو جائے گا، چمکدار. جو کھالیں جل چکی ہیں، گوشت جل چکا ہے، ہڈیاں گل گئی ہیں، جو تمام خرابی آ گئی ہے جہنم میں جلتے جلتے، جیسے صاحب نہر حیات کا پانی پڑے گا، چھڑکا جائے گا، ساری چیزیں خراب جو ہیں وہ درست ہو جائیں گی. اب یہ بہت خوش ہوگا، بس یہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے یہاں پہنچا دیا، آپ نے بڑا انعام فرمایا میرے اوپر، یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو جنت کا گیٹ دکھے گا. یہ کہے گا یا اللہ ذرا مجھے وہاں تک پہنچا دو، جنت کے گیٹ تک پہنچا دو. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا وہاں تک اگر میں تجھے پہنچا دوں تو اگلا سوال تو نہیں کرے گا؟ یا اللہ نہیں کروں گا، قسم کھا کر کہے گا یا اللہ نہیں کروں گا اگلا سوال. اللہ تعالیٰ اس کو نہر حیات سے اٹھا کر جنت کے گیٹ پہ پہنچا دیں گے. اب جب وہاں پہنچے گا تو وہاں کی ہوائیں، وہاں کی خوشبو، وہاں کی نعمتیں. بھائی ایک عطر فروش کی دکان سے گزر جاؤ تو مزاج بدل جاتا ہے. خوشبو آ گئی، اچھی اچھی ہوا آ گئی. صبح ایک ہوا اچھی چل جائے، اللہ کی ایک نعمت ذرا سا صاحب ہلنے لگے تو انسان کا دل دماغ بدل جاتا ہے، معطر ہو جاتا ہے. واہ، ایک سکون کا سانس لیتا ہے. واہ اللہ کیا تیری قدرت ہے، شان ہے، کیسی شاندار آپ نے ہوا چلا دی. جب اس دنیا میں ذرا گرمی کے موقع پہ ٹھنڈی ہوا چل جائے تو آدمی کے جی میں جی اور سانس میں سانس آ جاتی ہے، اور صاحب ایک الحمدللہ کہہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور جب جنت کی ہوا اس کو لگے گی تو پھر کچھ دیر صبر کرے گا، اس کے بعد اللہ سے درخواست کرے گا یا اللہ مجھے ذرا گیٹ کے اندر تک پہنچا دو. اللہ تعالیٰ کہیں گے وَيْلَكَ ابن آدم ما أغدر بك. اے انسان تیرا ناز ہو تو بڑا وعدہ خلافی کرتا ہے. پہلے وہاں جہنم میں پڑا تھا، تو نے درخواست کی نہر تک پہنچا دو، نہر پر پہنچایا تو اس نے کہا نہلا دو، نہلا دیا، کہا صاحب گیٹ تک پہنچا دو. اب گیٹ تک پہنچا، پیرا اندر داخل کر دو. اللہ کہیں گے جا اندر بھی دیکھا.
اندر پہنچے گا صاحب پھر کیا کہنے جنت کے بارے میں؟ جنت کے بارے میں کیا کہنا؟ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے جنت کے بارے میں۔ آپ دوستو اس دنیا میں اب تو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو گیا۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گھر کا جائزہ لے لے، آج ضرورت کی کون سی چیز ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ ضرورت کی کون سی چیز ہے جو ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے؟ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے ضرورت کی ہر چیز رکھے ہے۔ کوئی اے سی رکھے ہے تو کچھ اس سے نیچے کا درجہ رکھے ہوئی ہے، کوئی نہیں تو پنکھا ہی رکھے ہے، کولر ہی رکھے ہے، نہیں ہے تو پنکھا ہی رکھے ہے، نہیں تو ہاتھ کا پنکھا ہی رکھے مگر ہے۔ تو جو آج ہماری دنیا کے اندر، اس دنیا میں ہر گھر کے اندر ہماری ضرورت کی ہر چیزیں ہیں، پھر بھی انسان رش کرتا صاحب فلانے کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کا بنگلہ دیکھو، ان کی تمام چیزیں دیکھو، اور صاحب بادشاہوں کے جینے کا کیا انداز ہے، کس طرح وہ عیش و آرام کرتے ہیں۔ تو جب دنیا کے اندر اتنا زیادہ تفاوت ہے اور ناز و نعم انسان کے اندر ہے، اور جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب اس کے یہاں انسان گیسٹ بن کر جائے گا، مہمان بن کر جائے گا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجائی اور بنائی ہے اس جنت کو دینے کے خاطر، جب اللہ کا مہمان وہاں پہنچے گا تو وہاں کس چیز کی کمی ہوگی؟ وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سے موقعوں پر جنت کے احوال بیان کیے، اس میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ جیسے کہ میں نے فجر میں ایک حدیث پڑھی، ایک شیش محل بھی ہے، وہاں پر طرح طرح کی نہریں ہیں، جس کا پانی صاحب دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، بہت ہی زیادہ خوشبودار ہے، ایک ایک چیزیں وہاں کی بے مثال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخیر میں فرمایا کہ صاحب وہاں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا ہے، نہ دل میں سوچ سکتا ہے۔ دل میں سوچ بھی نہیں سکتا صاحب وہاں کی نعمتوں کے بارے میں۔ اور وہ آج اس دنیا میں جب انسان جنت کا تذکرہ سنتا ہے تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، منہ میں پانی آنے لگتا ہے، یا اللہ بس آدھی قیامت قائم ہو تو مجھے جنت دے دے۔ تو آدمی جب سننے پر یہ شوق ہے تو وہاں صاحب جب اپنی آنکھوں دیکھے گا تو اسے کیسے برداشت ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جا تو جنت میں چلا جا، جنت میں جا، چلا جا، جانے کی اجازت ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ، اس کے دل دماغ میں آئے گا یظن ان الجنت قد ملأ، اس کے دل دماغ میں یہ بات آئے گی شاید جنت پر ہو چکی ہے، کیونکہ سب سے لاسٹ میں ہوں، مجھ سے پہلے جتنے لوگوں کو جنت میں جانا تھا سب جا چکے ہیں، آخری آدمی میں ہوں، سب سے لاسٹ میں مجھے جگہ مل رہی ہے۔ تو اس کے دل دماغ میں یہ بات آئے گی کہ صاحب جنت فل ہو چکی ہے، میرے لیے کہاں جگہ ہے؟ تو یہ کہے گا یا اللہ جنت تو آپ کی فل ہو گئی، اب میں کہاں جاؤں؟ چھوٹی بھی جگہ مل جاتی تو میرے لیے کام بن جاتا۔ اللہ کہیں گے جا، یہ 3 مرتبہ آئے گا، اور اس کے گمان کے مطابق یہی ہوگا شاید جنت بھر چکی ہے۔ جب دوبارہ اللہ کہیں جا، دیکھا جنت میں چلا جا، یہ 3 دفعہ جائے گا، لوٹ لوٹ کر آئے گا یا اللہ جنت تو آپ کی فل ہے، جگہ نہیں، ہم کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس سے کہیں گے جا، تجھ کو ہم نے جتنے رقبے میں دنیا تھی اس رقبے کے 10 گنا زیادہ رقبہ حصہ ہم نے تجھ کو جنت میں دے دیا ہے، اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہم نے تجھ کو دے دی ہے۔ اب وہ آدمی جہاں یہ سوچ رہا ہے، اس کے خیال میں، وہم میں، دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ جنت فل ہے، ایک سیٹ بھی نہیں۔ آپ صاحب ٹکٹ نکالنے جائیں اور بالکل اس ٹکٹ فل ہو، ایک سیٹ بھی نہ ہو، اور کوئی آدمی آپ سے کہے جاؤ پوری بوگی آپ کی، تو آپ کو کہ صاحب میں ہی ملا ہوں مذاق کرنے کے لیے۔ اگر صاحب مجھے آدھی مل جائے تو بھی ہم ممبئی چلے جائیں، یہاں تو آدھی کی جگہ نہیں، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، اور کہہ رہے پوری بوگی آپ کی۔ تو صاحب اس کے گمان کے مطابق جنت بالکل فل ہے، اس میں ایک آدمی کی جگہ باقی نہیں ہے، اور اللہ اس سے فرمانے جا، دنیا سے 10 گنی بڑی جنت تجھ کو ہم نے دے دی۔ تو کہے گا تستہزئ،
یا اللہ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اتنے بڑے خدا ہو کر، ارحم الراحمین ہو کر، ساری کائنات کے بادشاہ ہو کر کے آپ مجھ سے مذاق کرنے، 10 گنی بڑی جنت لے لو۔ اللہ تعالیٰ ہنس دیں گے اس موقع پر، بندے کے اس جواب سے اللہ کو ہنسی آئے گی، اور صاحب پھر اس کو 10 گنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ دیں گے، اور تمام نعمتوں کو صاحب اس کو عطا کر دیں گے، جاؤ جنت کے اندر، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ صاحب تمہیں جنت میں ملے گا، جو تمہارے منہ سے نکلے گا وہ تمہاری تمام خواہش آج پوری کر دی جائے گی۔ اب تمام جنتی جنت میں، لاسٹ آدمی تھا جس کو جانا تھا، اور اس سے پہلے تمام لوگ جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ وہاں پر جنتیوں کو ہر چیز دے دیں گے، تو پھر پوچھیں گے بتاؤ تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ اب ہمیں کیا چاہیے؟ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَتُدْخِلَنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، یا اللہ آپ نے تو میرا چہرہ روشن کر دیا، جنت دے کر کے آپ نے میرا چہرہ روشن کر دیا، مجھے کامیاب بنا دیا، آپ نے جنت کا داخلہ دے دیا، دوزخ سے آپ نے بچا لیا، اب مجھے کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے سوچو تمہیں کچھ ابھی اور چاہیے۔ اب لوگ کہیں گے صاحب کیا سوچیں، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اللہ فرمائے گا اپنے علماء سے پوچھو۔ چنانچہ جس طرح یہاں مسئلے مسائل میں قوم اپنے عالم کا محتاج ہوتی ہے، وہاں بھی اس جنت کے اندر بھی محتاج ہوگی، عالموں سے پوچھے گی کہ اب مجھے کیا مانگنا چاہیے، مجھے کیا ملنا چاہیے؟ تو عالم بتائیں گے صاحب اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، انسان جنت میں اللہ کی زیارت کرے گا، انسان جنت میں اللہ کی زیارت کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زیارت عطا فرمائے۔ اللہ نے جنت دے دی، جنت کی تمام نعمتیں دے دی، اب صاحب اللہ کی زیارت باقی ہے۔ پھر جنتی درخواست کریں گے یا اللہ تو نے جنت میں اپنی زیارت کا وعدہ فرمایا تھا، اب اپنی زیارت آپ کراؤ۔ آپ فرمائیں گے ہاں یہ چیز باقی رہ گئی ہے، ہم تمہیں زیارت کرائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنی زیارت کرائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گویا اللہ کی تعریف میں کلمہ پڑھیں گے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آواز کا معجزہ دیا تھا، ایسی شاندار خوبصورت ان کی آواز تھی، جب وہ پڑھنے لگتے تھے اللہ کی تعریف میں گنگناتے تھے تو چرند پرند یہ سارے کے سارے رک کر کے اور صاحب اسی میں مست ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کو یہ آواز دے رکھی تھی، تو کل قیامت میں صاحب ان کو اللہ تعالیٰ پڑھوائیں گے، تمام جنتی مست ہو جائیں گے، تمام جنتی مست ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ زیارت کرائیں گے۔ ہر ہفتہ اللہ زیارت کرائے گا، کسی کو ہفتے میں 1 دن، کسی کو ہفتے میں 2 دن، کسی کو صبح شام روزانہ، جس طرح انسان کا اعمال ہوں گے، جس طرح انسان کا ایمان ہوگا، اس طرح انسانوں کو جنت میں اللہ کی زیارت حاصل ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں، جنت میں دن رات نہیں ہے، وہ تو دنیا کے اندر اللہ پاک نے دن بنایا ہے تاکہ انسان کما لے، اپنی ضروریات پوری کر لے، رات اللہ نے بنائی تاکہ انسان آرام کر لے۔ یہ دنیاوی مقصد کے لیے، ہماری آپ کی ضرورت کے لیے اللہ نے بنایا۔ سارے دن ہو جاتے انسان پریشان ہو جاتا، خالی رات ہو جاتی پھر بھی انسان پریشان ہو جاتا۔ اس کو رات کی بھی ضرورت ہے، اس کو دن کی بھی ضرورت ہے۔ یہ انسان رات اور دن دونوں کا محتاج ہے، سورج اور چاند دونوں کا انسان محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چاند سورج رکھا ہے، دن اور رات ہے، لیکن جنت میں نہ دن ہے نہ رات ہے۔ پھر وہاں جمعہ کیسے آئے گا؟ بھئی رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پتہ چلا صاحب آج جمعہ ہے، پھر ابھی رات آئے گی، اگلا دن آئے گا، پتہ چلا صاحب آج سنیچر ہے، پھر 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، ہوتے ہوتے پھر جمعہ آ گیا، پھر اگلا جمعہ آ گیا۔ تو رات اور دن کے آنے جانے سے تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب دن ہے، کون سا مہینہ ہے اور کون سا دن ہے، کون سا سال چل رہا ہے۔ 2000 صاحب ابھی تک 21 چل رہا تھا، اور صاحب دن رات کے چلنے سے 2022 ہو گیا۔ جنت کے اندر دن رات نہیں ہے، ایک اندازے کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق ہوگا، شاید آج جمعہ کا دن ہے،
ورنہ صاحب وہاں رات اور دن نہیں ہے، وہاں صاحب پیشاب پخانہ نہیں ہے، وہاں تھوک نہیں ہے، وہاں بہت سی کوئی گندگی انسان کی وہاں ہے ہی نہیں، بڑھاپا نہیں ہے۔ جتنی کمزوریاں ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، جتنے نقائص اور عیوب ہیں، وہ سب جنت کے اندر نہیں، جنت میں خالی خوبی اور خوبی ہے۔ اس لیے دوستو اس جنت کی فکر ہمیں کرنی ہے، وہ ہمارا منزل مقصود ہے، وہ ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنا ہے، جہاں پر کوئی ٹینشن اور غم نہیں ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر کے ہم اسی کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اعمال کو درست کریں، تاکہ مرتے ہی اللہ تعالی ہمارے جنت کا فیصلہ کر دے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔